الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں اس میں ایک اہم رکن نماز ہے. نماز کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں. یہ پہلا حکم ہے جو احکام کہتے ہیں عمل کرنے کی چیزیں. تو عمل کرنے کے جو احکام ہیں اس میں سے پہلا جو حکم نازل ہوا وہ نماز ہے. روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. پہلے جو حکم نازل ہوا وہ نماز کا، اور نماز کو فرض کرنے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا. معراج میں جب آپ گئے تھے آسمانی دنیا پر تو تحفے میں آپ کو نماز دیا گیا تھا. تو نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ کو آسمان پر بلایا گیا. ورنہ جتنے بھی احکام نازل کیے گئے وہ آسمان سے زمین پر نازل کیے گئے، لیکن نماز کے لیے زمین والے کو آسمان پر بلایا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا، آخری وصیتیں فرما رہے تھے، تو آخری وصیتوں میں سے ایک جو وصیت تھی وہ نماز کے بارے میں تھی. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کا. نماز کا خیال رکھیے، نماز کا خیال رکھیے اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیے. اس کا آپ نے اپنے آخری وقت میں بھی نماز کی تاکید کی. اور نماز ایک ایسا حکم ہے کہ انسان جب تک ہوش و حواس میں رہے وہ معاف نہیں اس کے لیے. آدمی بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، آدمی بیمار ہے حج نہیں کر سکتا، اس کے لیے رخصت ہو سکتی ہے. لیکن نماز کے بارے میں کہا ہوش و حواس میں جب تک ہے نماز فرض ہے اس پر. آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے. بہرحال ہوش و حواس میں ہے نماز پڑھنا ہے. سفر میں ہے، آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو چھوٹ دی گئی کہ بعد میں اس کو قضا کی جائے. لیکن سفر میں بھی نماز کے لیے چھوٹ نہیں دیا گیا، بلکہ نماز کے اندر تخفیف کی گئی. 2 کی جگہ 4 کی جگہ پر 2 پڑھیے، لیکن نماز پڑھیے. بہرحال ایسے ہی جہاد آدمی کرتا ہے. جہاد کے موقع پر دشمن سامنے سے حملہ آور ہو رہا ہے، ایسے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے. جہاد کے موقع پر نماز کیسے پڑھی جائے قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی. باقی نماز کی تفصیل نہیں ہے، لیکن جہاد کے موقع پر کیسے پڑھی جائے اس کی تفصیل بیان کی گئی. آدمی لڑتے لڑتے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، بھاگتے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہوئی. اتنی اہم چیز ہے نماز. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ. آدمی کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آدمی کے باقی جو اعمال ہیں، آدمی روزہ رکھتا ہے ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ فرض ہے. زکوٰۃ ہے ہر آدمی پر فرض نہیں، صاحب استطاعت پر فرض، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ. حج ہے وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض، زندگی میں 1 مرتبہ. لیکن نماز ایسا عمل ہے جو ہر روز فرض ہے، ہر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. تو جو ظاہری عبادت انسان کی نظر آتی ہے وہ نماز ہے. تو نماز کے ذریعے سے ایک آدمی کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کیا جائے گا. ظاہر میں اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ سلوک کیا جائے گا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے پھر اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے، ساری عبادتوں کی بنیاد اسی پر ہے. جس نے نماز کو قائم کیا فقط اقام الدین کہا، اس نے پورے دین کو قائم کیا. گویا کہ پورے دین کا سرا نماز سے جڑا ہوا ہے. ومن ضيعها فهو فيما سواها اضيع. جس نے نماز کو ضائع کیا دیگر عبادتوں کو تو بدرجے اولا و ضائع کرے گا.
نماز کو جو ضائع کرے گا تو دیگر عبادتوں کو ضائع کرنا آسان ہے. تو اسی لیے نماز کو ایک سمبل کہا گیا. نماز کی وجہ سے ایک اسلامی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے. بغیر نماز کے اسلامی معاشرے کی پہچان نہیں ہو سکتی. نماز سے بندے کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے, ڈائریکٹ کنیکشن جڑ جاتا ہے. آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا اس دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا. آدمی بات کرتا ہے, بات کرنا جائز, کھانا پینا جائز, لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہا باتیں کرنا حرام ہو گیا, کھانا پینا حرام ہو گیا, ادھر ادھر دیکھنا صحیح نہیں ہے, دوسری چیزوں میں مشغول ہونا صحیح نہیں. کیوں؟ آدمی نماز کے اندر داخل ہو گیا, گویا اس کا اپنے خدا سے تعلق جڑ گیا. اسی لیے کہا کہ آدمی جب نماز پڑھے تو سامنے تھوکے نہیں, اس لیے کہ اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے. جب تھوکے گا تو پھر اللہ کی رحمت کہاں متوجہ رہتی ہے. تو نماز کے ذریعے سے بندے کا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن جڑ جاتا ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے. اسی لیے کہا سجدے میں جب جاتا ہے بندہ تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وسجد وقترب کہا, سجدہ کرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو. تو اللہ سے قریب ہونے میں نماز کا بہت بڑا تعلق ہے. اسی لیے نماز کی بار بار تاکید کی گئی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ کے نبی سے خود کہا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے, خود بھی نماز پر جمے رہیے. یہ حکم اور کسی مسئلے میں نہیں, نماز کے سلسلے میں کہا. اور نماز سے انسان کی کامیابی کو جوڑ دیا گیا. ہم کامیابی کے لیے, ہم خیر اور عافیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں, جو نماز کی پابندی کرتے. دوسری جگہ کا والذین هم فی صلاتهم دائمون, جو مستقل نماز پڑھتے ہیں وہ مومن کامیاب ہو گئے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے دل کی صفائی کی اور اپنے پروردگار کو یاد کیا اور نماز پڑھا. یعنی نماز پروردگار کو یاد کرنے کا بھی ذریعہ ہے, نماز دل کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے, اور نماز کامیابی کا بھی ذریعہ ہے. تو ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ہم دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں, ہم دنیا میں سربلند ہونا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں دین کی وہ بنیاد جس کو ستون کہا گیا, اسلام کے 5 ستون پلرز کہے گئے, اس میں سے ایک پلر نماز کو کہا گیا. تو نماز کی پابندی ضروری ہے. رزق کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں, آدمی رزق کے لیے پریشان رہتا ہے, اپنی زندگی گنواتا ہے کس کے لیے, اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے کس کے لیے, اپنی جوانی کو کھپاتا ہے کس کے لیے, روزی روٹی کے لیے. روزی روٹی کے بارے میں اللہ نے کہا نماز کی پابندی کرو, لا نسألک رزقا نحن نرزقک. آپ اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے, ان کی نماز کی فکر کیجئے, خود نماز پڑھیے. ہم رزق کا آپ سے مطالبہ نہیں کرتے, رزق دینے والے ہم ہیں. نحن نرزقک کا رزق ہم دینے والے, آپ نماز کی پابندی کیجئے, رزق کے دروازے ہم کھولیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا, مکے کی زمین کیسی تھی خود قرآن نے کہا وادٍ غیر ذی زرع, ایسی وادی جس میں نہ کھیتی باڑی ہے, نہ دانا نہ پانی, کچھ بھی نہیں. ایسی جگہ چھوڑا تھا جہاں نہ پانی کا انتظام نہ دانے کا انتظام, کچھ بھی نہیں. وہاں پر اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ سے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم. اے میرے پروردگار, میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر زمین پر چھوڑا ہے, تیرے گھر کے سامنے چھوڑا ہے. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے کہ میرے پروردگار وہ نماز قائم کرے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, ان کے لیے رزق کا انتظام کیجئے. یعنی یہ نماز پڑھیں گے
تو آپ نماز کے بدلے لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کیجئے، نماز کی وجہ سے ان پر رزق کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کی محبت کم ہوگی، لوگ ہماری طرف متوجہ کم ہوں گے جب نماز کی ہم پابندی کریں گے۔ آج غیر ہم سے دور ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اگر ہم نماز کی اس طرح سے پابندی کریں گے جس طرح سے پابندی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو پھر غیر بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے، لوگوں کے دل ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس لیے رزق کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی برائیوں سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے، تو نماز سب سے اہم اختیار ہے۔ نماز کیا 5 وقت ایک آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، پھر کیا وہ گناہ کرے گا؟ تو اس لیے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہا نماز بے حیائی سے اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو وہ برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اگر روکتی نہیں ہے تو نماز کے اندر کمزوری ہے۔ ہماری نماز ویسی نماز نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نماز حقیقی نماز ہوگی، طاقتور نماز ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جس طریقے پر نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے اس کے مطابق نماز ہوگی، تو وہ نماز یقیناً ہمیں برائیوں سے روکے گی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا کہ وہ چوری کرتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا وہ چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ اتنی طاقت نماز کے اندر ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے جو تعلق قائم ہوگا، دل کے اندر جو اللہ کی ہیبت قائم ہوگی، دل کے اندر اللہ کا نور جب داخل ہوگا تو خود بخود وہ برائیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا نماز پاکی کا ذریعہ ہے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے بھی پاکی اور نورانیت کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں مثال دے کر فرمایا ایک آدمی کے گھر کے سامنے اگر کوئی نہر ہے، ندی ہے، تالاب ہے مثلا، اور دن میں 5 مرتبہ وہ اس پہ نہاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 مرتبہ جب وہ نہائے گا تو بدن بالکل صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی ہی ہے، دن میں 5 مرتبہ انسان نماز پڑھے گا تو اندرونی اعتبار سے جو کمزوریاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، جو غلط خیالات ہیں، غلط جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے دل کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ تو اتنی طاقتور چیز نماز ہے، اتنی بابرکت چیز نماز ہے، جو بنیاد ہے ساری عبادتوں کی، لیکن آج ہم دیکھیے کتنی اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ رمضان میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسجدیں آباد تھی، مسجدیں آج شکوے شکایت کر دیں کہ وہ نمازی کہاں گئے، رمضان کے نمازی کہاں گئے، غائب ہے۔ فجر کی نماز کا حال دیکھیے، باقی نمازوں کا حال دیکھیے، پتہ چلتا ہے کہ ابھی رمضان ہو کر کئی مہینے گزر چکے ہوں، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا ہے، تو حالت یہ ہو گئی تو پھر آئندہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب نماز میں اتنی کوتاہی ہوگی پھر اللہ کی مدد کی ہم کیسے امید کر سکتے ہیں؟ دشمنوں پر غلبے کی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ سکون اور اطمینان کی زندگی کی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ رزق کی کشادگی کی کیسے امید کر سکتے ہیں؟ آپسی محبت اور بھائی چارگی کی کیسے ہم امید کر سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے کی ہم کیسے امید کر سکتے ہیں؟ تو یہ کوتاہی اور ہماری کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے جس سے سارے دروازے رحمتوں کے کھل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔